وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 120 میں سورۃ المدثر آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 47 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا اصحاب الیمین. کلمت الا میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر حرف اللام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ دو لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. ہم اس مد میں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اصحاب میں حرف الصاد پہ جزم ہے، لہذا ہمیں صاد کو ظاہر کرنا ہے اور ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں بھی پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے اور جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الیمین آخر میں ہم نون پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. کلمت جنات میں یہاں بھی نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف النون کو پڑھیں گے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یتساءلون میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت یتساءلون یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. ہم اس مد میں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. کلمت عن میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے جو کہ نون کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت المجرمین میں یہاں جیم ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. المجرمین. را کے نیچے زیر ہے تو حرف الرا کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کلمت سلککم سین پہ اور لام پہ اور کاف پہ زبر ہے اور یہاں کاف پہ پیش ہے، لہذا ہمیں یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. سلککم. آخری میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الفا ہے. کلمت فی فا حروف الابہار الشفوی میں سے ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت سقر قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف را پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کلمت قالو یہاں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس کے پہلے حرف القاف کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہم قاف کو اور مد الف کو
یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. قالو. کلمت المصلین یہاں ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر یہاں لام پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف اللام کو پڑھیں گے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. کلمت نطعم میں یہاں حرف الطا ہے. ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے، اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو طا کو ہمیں قلقلہ سے پڑھنا ہے، مطلب ہم یہ حرف کو ہلا کے پڑھیں گے. نطعم. حرف العین کے نیچے زیر ہے اور میم پہ پیش ہے، تو یہ دونوں حرکات کو ہم ظاہر کریں گے. کلمت المسکین میں یہاں سین ساکن ہے. سین حروف الہمس میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. المسکین. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. کلمت نخوض، خا کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے. خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد بھی حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور جو کہ اس پہ پیش ہے لہذا ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت مع، میم پہ اور عین پہ زبر ہے، لہذا یہ دونوں زبر کو ہم ظاہر کریں گے. کلمت الخائضین، یہاں حرف الخا ہے اور اس کے بعد مد ہے، جو کہ مد اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو اس کے پہلے خا کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. الخائضین. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. کلمت نکذب میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، اور جو کہ یہ حرف پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے. کلمت بیومی کے آخر میں میم کے نیچے زیر ہے، تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. کلمت حتیٰ میں ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. تا پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے، اور اس پہ مد کا علامہ ہے، تو یہاں مد جائز منفصل ہے. ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اتانا، تا پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الیقین میں یہاں قاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. حتی اتانا الیقین. اب آپ سورۃ المدثر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے، اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.